اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین، یہ ایک ویڈیو ہے جس میں ایک تجزیہ نگار کا تجزیہ ہے۔ مبشر لقمان صاحب بتا رہے ہیں ایک ویڈیو کے اندر کہ سعودیہ عربیہ کے موجودہ حالات کس جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ مبشر صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار کے بیٹے آصف نے میری توجہ موڑ دی ڈاکٹر اسرار کے اس بیان کی طرف جو انہوں نے 15 سال قبل دیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ ڈاکٹر اسرار صاحب کا کہنا ہے کہ میرا ذاتی گمان ہے کہ اب جو مجدد آئیں گے وہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ مجدد ایک ٹرم ہے دین اسلام کے اندر، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر صدی کے رأس پر، سرے پر میری امت کا ایک مجدد آئے گا جو دین کی تجدید کرے گا، یعنی جو اس پر دھبے لوگوں نے لگائے ہوں گے اس کو صاف اور شفاف کر دے گا۔ تو اس طرح ہر صدی میں ایک مجدد آتا ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اب کی جو صدی ہے وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے، اور ظاہر ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہے، بڑی نشانیوں میں سے۔ اور آپ ہی امام اعظم ہوں گے، آپ ہی مجدد اعظم ہوں گے، آپ ہی سلطان اعظم ہوں گے، اور آپ ہی خلیفۃ اللہ علی الارض ہوں گے۔ اب ذرا دیکھیں، ذرا کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار کا موقف یہ تھا کہ امریکہ نے جس طرح سعودیہ عربیہ میں اپنے پنجے گاڑے ہیں، آسانی سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ پھر ایک حدیث بیان کی مبشر صاحب نے کہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ آپ سید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی جانب چہرہ مبارک کیے ہوئے تھے، اور فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، شیطان کا سینگ ادھر سے طلوع ہوگا۔ سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ نجد سے یہ ٹولہ چلا تھا جن کا اب شہزادہ ولی عہد جو ہے وہ محمد بن سلمان ہے، تو یہ نجدیوں کا ٹولہ ہے۔ بہرحال اس پر بحث نہیں۔ شاہ سلمان کے بیٹوں کے درمیان خون ریز جنگ ہوگی، اس طرح بھی اشارہ ڈاکٹر صاحب نے کیا۔ میرے خیال میں وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ شاہ سلمان کے بیٹوں اور شاہ سلمان کے بھائیوں کے بیٹوں کے درمیان، اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاہ سلمان کے بیٹوں محمد اور اس کے بھائیوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہو، خون ریز جنگ ہو شاہ سلمان کے مرنے کے بعد، ہوگی یا نہیں ہوگی، میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر اسرار کا یہ بھی کہنا تھا بقول مبشر لقمان، اور یوٹیوب پر ڈاکٹر صاحب کا بیان بھی موجود ہے۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا بھی تھا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر مبشر لقمان صاحب مزید بتاتے ہیں لوگوں کو کہ آج کے حالات دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر اسرار کی باتیں کہیں نہ کہیں سچی ثابت ہو رہی ہیں۔ ناظرین، وہ بیان کرتے ہیں کہ سعودیہ عربیہ کے موجودہ حالات جو چل رہے ہیں وہ ڈاکٹر اسرار کے بیانات سے حرف بحرف ملتے جلتے ہیں۔ کہتے ہیں یروشلم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا، سعودیہ عربیہ کے اندر نئی نئی چیزوں کا آ جانا، کبھی بھی یہ لاوا پھٹ سکتا ہے، یعنی جنگ عظیم کی صورت اختیار ہو سکتی ہے، یا یہ کہ لوگ سعودیہ حکومت کے خلاف عوام جو ہیں وہ باہر نکل سکتی ہے، شاید یہ مقصد ہو کہ لاوا پھٹ سکتا ہے، آتش فشاں پھٹ سکتا ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ بہرحال یہ تو مبشر لقمان صاحب ہی جانیں، کیونکہ یہ ان کا اپنا بیان ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار کے نزدیک 15ویں صدی ظہور مہدی کی صدی ہے۔ محمد بن سلمان نے
طواف کو بند کروایا، بالکل کروایا، مقام ابراہیم کو لاک کروایا، بالکل کروایا، جہاں امام مہدی کا ظہور ہو سکتا تھا اس کو لاک ڈاؤن کیا، ہاں ٹھیک ہے مانتے ہیں مبشر لقمان صاحب ایسے ہی ہے، ان شہزادوں کو اریسٹ کروایا جنہوں نے محمد بن سلمان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ جناب مبشر صاحب کوئی شک نہیں، محمد بن سلمان نے اللہ کی حدود کو پامال کیا، یہود و نصارہ کی پکی غلامی اختیار کی، جدید قسم کے سینماز حجاز مقدس کی سرزمین پر جو پاکیزہ سرزمین ہے چاہیے تھا کہ ان نجاستوں سے وہ پاک ہی رہتی، وہاں پر کھلوائے، حجاب کی پابندی کو ختم کیا، کو ایجوکیشن چلائی، لیکن اس کے باوجود ان کی عوام کو انہوں نے ایسا نامرد کیا ہوا ہے کہ وہ اٹھنے والی نظر نہیں آ رہی، جو اللہ والے ہیں وہ بھی دب کر رہ گئے ہیں، اس کی ڈکٹیٹرشپ بہت مضبوط ہے، اور آپ دیکھتے نہیں کہ وہ کس طرف اپنی دوستی کی پینگیں بڑھا رہا ہے اور بڑھاتا ہی جا رہا ہے۔ اسلام کو بدنام کرنا، مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرنا، اور ڈکٹیٹرشپ اتنی مضبوط ہے کہ جس کو وہ پکڑ لیتے، جو بھی ان کے خلاف آواز اٹھائے وہ جیل میں پھینک دیتے ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ سینکڑوں علماء ایسے ہیں، کچھ علماء کے بارے میں تو مجھے پکی خبر ہے، لیکن اتنی خبر نہیں جیسے کہ اب خبریں آ رہی ہیں کہ سینکڑوں علماء جہلوں کے اندر جانوروں سے بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ کون علماء تھے جنہوں نے کہیں نہ کہیں حق کے لیے آواز اٹھائی، لیکن اب تو ان کے علماء آواز بھی نہیں اٹھاتی ہیں۔ اب دیکھیں کیسے کیسے شوز ہو رہے ہیں، لیکن کوئی آواز نہیں اٹھائے گا۔ تو لقمان صاحب، میں آپ کو مبشر لقمان صاحب یہ بات بتا رہا ہوں کہ ان کی ڈکٹیٹرشپ فی الحال بڑی مضبوط ہے، اور کہیں نظر نہیں آ رہا کہ ان کی عوام اٹھے گی، ان کے ساتھ غداری کرے گی، حق بات پر بولے گی، حق کا ساتھ دے گی، نہیں، یہ مجھے نظر نہیں۔ جو دوست وہاں پر میرے رہتے ہیں نا جی سعودی عربیہ میں، ان سے بھی یہی اطلاع ہوتی ہے کہ عوام ہر لحاظ سے اپنے شاہوں کے ساتھ ہے۔ بہرحال بات رہی یہ کہ یہ صدی جو ہے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظہور کی صدی ہے یا نہیں، ظہور سے مراد یہ ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوگی، پیدائش کے بعد آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوگی، اس کو ہم ظہور مہدی گنتی ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی غیب ہے امام مہدی پھر اٹھ کر آ جائے گا تو کہے گا کہ مجھے مہدی تسلیم کرو، نہیں، بلکہ آپ کی پیدائش ہوگی اور مدینہ منورہ میں پیدائش ہوگی، آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوگی، پھر حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا۔ میں آپ کو احادیث مبارکہ کے حوالے بھی دے سکتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا سن بیان فرمایا ہے، وہ کسی 1000 سال کے بعد، یعنی 10 صدیاں گزر جائیں گی، جیسے اب 15ویں صدی جا رہی ہے، تو جب 20 صدی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3ری صدی کے اندر امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور یہ صحیح الاسناد احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، جیسے کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسے ہی نقل فرمایا ہے۔ اور پھر مزید بعض نے کہا کہ 3 سال اوپر ہوں گے تو 4تھے سال میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئیں گے۔ اب پتہ نہیں ہے وہ 1000 سال کب آئے گا، یعنی یہ 1000 سال تو گزر گیا، اب اگلا یعنی 2000 صدی ہجری، 2000 ہجری یعنی 20 صدی ہجری کے بعد 21ویں صدی ہجری جب شروع ہو جائے گی، پھر اس کے 200 سال مزید گزر جائیں گے اور 3ری صدی آ جائے گی، یا شاید 3000 سال پورے ہو جائیں گے ہجری کے، اور اس کے بعد 2 صدیاں اوپر گزر جائیں گی، اور 3ری صدی کے اندر 4 سال مزید گزرنے کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے۔ بہرحال یہ الگ بات ہے، اگر کوئی مجھ سے پوچھنا چاہے گا تو میں ساری احادیث مبارکہ باحوالہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں گا۔ بات یہ ہے کہ وہ نشانیاں جس کو میں بھی مانتا ہوں، مبشر لقمان صاحب آپ بھی مانتی ہیں اور دیگر مسلمان بھی مانتی ہیں کہ ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لانے سے پہلے۔ اچھی بات نہیں ہے کہ ذرا ان کو ڈسکس کر لیں،
میرا مقصد یہ نہیں ہے کسی کی مخالفت کرنا، کسی کے خلاف ویڈیو بنانا، نہیں، تجزیہ کرنے والا اگر کہیں پر خطا کر رہا ہے، اگر کسی کو غلط فہمی ہوئی ہے یا کسی کو کوئی حدیث پہنچی نہیں ہے تو اس کی اصلاح کر دینا میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے، اور اصلاح کو قبول کرنا بھی بڑی اچھی بات ہے۔ لہٰذا آپ جانیں نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یخرج الناس من المشرق فیودعون للمہدی یعنی سلطانہ۔ اس حدیث مبارکہ کو ابن ماجہ نے، طبرانی نے اور بزار نے نقل کیا کہ مشرق کی جانب سے لوگ آئیں گے جو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی سلطنت کو، آپ کی حکومت کو تقویت دیں گے، یعنی راستہ ہموار کریں گے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کے لیے۔ اب یہ کیا ہے کہ ہر کسی پر یہ بات واضح ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد سے پہلے سفیانیوں کا آنا بہرحال لازم ہے۔ وہ سفیانی نمبر 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، یا اختلاف ہو، اگر کوئی کہے یہ نہیں صرف ایک سفیانی نے آنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن سفیانی ظالم ہوگا اور ضرور آئے گا، اس کے ظلم کی داستانیں احادیث مبارکہ بھری ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہی سفیانی ظالم ہوگا جو تاخت و تاراج کرے گا، کس کو؟ کوفے کو، وہاں سے اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کا صفایا کرے گا۔ خراسان سے آئے ہوئے فوجی، وہ مجاہدین اسلام جو ہیں، ان کے ساتھ لڑائی ہوگی، کئی مرتبہ ان کو شکست ہوگی، لیکن آخر کار الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ اہل خراسان سیاہ جھنڈوں والے جو ہیں، جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ خراسان سے سیاہ جھنڈے والے جب آئیں، اگر ان کی راہ میں پہاڑ بھی آئے تو پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر دیں، ایسے مجاہدین اسلام ہوں گے۔ جب تمہیں پتہ چلے کہ وہ لشکر آ رہا ہے تو اگر برف پر گھسٹ کر آنا پڑے تو تب بھی تم ضرور بر ضرور آنا اور ان میں شامل ہو جانا۔ یہی وہ لشکر ہوگا جس میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہوں گے، یا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائیں گے اور مہدی رضی اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ یہ شعیب بن صالح ان کا کمانڈر ہوگا، اس کے ہاتھ میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھنڈا ہوگا۔ خراسانیوں کے ساتھ بہت زیادہ لڑائیاں ہوں گی، اور ایک وہ لڑائی ہوگی جو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں ہوگی۔ سفیانی پہلے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لے گا، پھر بیعت کو توڑ دے گا۔ بنو کلب کا آپ نے ذکر کیا نا، وہ بنو کلب سے نہیں، سفیانی جو ہے وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سیدنا یزید بن ابی سفیان، ایک تو بعد بالا یزید ہے نا جو کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے، وہ نہیں، یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا بیٹا جلیل القدر صحابی حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی اولاد میں سے سفیانی ظالم ہوگا، مدینے کی حرمت کو پامال کرے گا، چن چن کے سادات کا خاتمہ کرے گا اور پکے مسلمانوں کا خاتمہ کرے گا۔ یہ سفیانی وہی سفیانی ہے کہ جس کا لشکر جو ہے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے جائے گا جب آپ کی بیعت ہو جائے گی خانہ کعبہ کے اندر، اور اس سفیانی کا لشکر جو ہے وہ مقام بیدا پر جا کر زمین میں دنس جائے گا۔ اب جناب آپ ذرا سنیں، سفیانیوں کا آنا لازم ہے۔ اگر آپ کو سفیانی نظر آتا ہے تو ہم مان جائیں گے جو جو نشانیاں اس سفیانی کے اندر ہوں گی۔ اگر آج کا کوئی سفیانی ہے اور بنو امیہ خاندان سے ہے تو ہم کہیں گے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا ظہور قریب قریب ہے۔ تو ذرا مبشر لقمان صاحب، اگر آپ کے پاس اطلاعات ہیں کہ وہ زمانہ آ گیا ہے تو آپ کمنٹ کریں یا کروائیں، یا ویسے ویڈیو بنا کر ہمیں بتا دیں، آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر سرار صاحب نے کہہ دیا تو کوئی یہ حدیث نہیں آ گئی، ان کو بھی سخت غلطی لگی ہے اس بارے میں، ان کا تجزیہ ٹھیک نہیں ہے، اس بارے میں سخت غلطی پر ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ صدی امام مجدد اعظم حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کی صدی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا جینا کس طرح دوبر اور مشکل ہو جائے گا۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں جو حدیث صحیح ہے، اور اس کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا اور فرمایا ھذا حدیث صحیح الاسناد
اب یہ حدیث مبارکہ میں عربی متن سے پرہیز کر رہا ہوں، کیوں کہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا جو اس وقت امت کو پیش آئے گی۔ ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہ کہیں بھی پناہ کی جگہ نہ ملے گی۔ مبشر صاحب، آپ کو بھی پناہ کی جگہ ابھی مل سکتی ہے، مجھے بھی مل سکتی ہے۔ حکمران بہت گندے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے، میں آپ سے ایگری ہوں، لیکن آپ حکومت کے خلاف بولتے ہیں لیکن پھر بھی زندہ ہیں، میں بھی حکومت کے خلاف بولتا ہوں پھر بھی زندہ ہیں، لیکن وہ ظالم لوگ زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ وہ کڑی سے کڑی آزمائش آئے گی مسلمانوں پر، شاید ہماری نسلیں جو ہیں نا دور تک ان حکمرانوں کا بھی نام و نشان نہ دیکھیں۔ اب بھی ظالم ہیں حکمران لیکن ہم ان کے خلاف بول سکتے ہیں۔ فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ویسے ہی جیسے کہ وہ اس کی آمد سے پہلے ظلم و جور سے بری ہوگی۔ زمین و آسمان کے رہنے والے سب ان سے راضی ہو جائیں گے۔ آسمان اپنی تمام بارش موسلا دھار برسائے گا اور زمین اپنی سب پیداوار نکال کر رکھ دے گی، یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی کہ ان سے پہلے جو لوگ تنگی اور ظلم کی حالت میں گزر گئے ہیں، مر گئے ہیں، کاش وہ بھی اس سماں کو دیکھتے، اس برکت کے حال، اور 7 یا 8 سال یا 9 سال وہ زندہ رہیں گے۔ یعنی لوگ تمنا کریں گے کہ ہمارے مردے ابھی زندہ ہوتے تو وہ کتنی خوشحالی کی زندگی بسر کرتے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ مبشر لقمان صاحب، یہ نشانی پہلے ہونا ضروری ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد سے، آپ کے ظہور سے، آپ کی پیدائش سے۔ اگر ہو گئی ہے تو آپ بتا دیں۔ پھر یہ کہ یہ لازم ہے کہ قسطنطینیہ پر دوبارہ کافروں کا قبضہ ہو جائے گا، شاید پوری ترکی پر ہو جائے یا شاید صرف قسطنطینیہ پر ہو جائے۔ جو دارالحکومت ہے ترکی کا، اس پر قبضہ ہوگا، کن کا؟ کیا ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ جب ہوا ہی نہیں ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا ظہور اسی صدی میں ہوگا؟ جب یہ علامات ہی پوری نہیں ہوئی۔ کومنٹس کرنے والے لوگ اس طرح کے عجیب طرح کے کومنٹس کرتے ہیں کہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں ان کو جواب دوں۔ بے عقلے کومنٹس کرتے ہیں وہ، ہاں جو سلجھے ہوئے کرتی ہیں، میرے خلاف بھی چلے، مجھ سے کوئی پوچھے تو میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن کچھ اگر راٹی لگا لے، جیسے یہ ایک پاکستان کا جھوٹا مہدی ہے، اس کے چاہنے والے فوراً کمنٹ کر دیں گے الحمدللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ قاسم بن عبد الکریم جو ہے یہی مہدی ہے، یہ پیدا ہو چکا ہے، یہ پاکستان سے ادھر جائے گا۔ میں نے کہا جب اس کی عمر 80 سال ہو جائے گی، یہ بوڑھا ہو جائے گا، ہم گلیوں میں مرتے ہوئے اس کو دیکھیں گے، اس کے بارے میں کیا باتیں کرتے، لیکن وہ کمنٹ کرنے میں وہ اس کے چیلے بڑے ہوشیار ہیں۔ اسی طرح میرے دوستو، کچھ کہتے ہیں جی مولوی صاحب آپ کو نظر نہیں آ رہا باہر کے حالات، اور بابا میں باہر کے حالات کو دیکھ رہا ہوں، لیکن میرے سامنے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ لوگوں کے کمنٹ پر کیا میں اپنے نظریے کو بدل دوں؟ کیا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا چھوڑ دوں؟ یار کس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ لوگ، یار حیرانگی ہوتی ہے مجھے آپ لوگوں کے کمنٹس جو ہے پڑھ کر۔ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی طرف دیکھو۔ یہ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جس حدیث کا ریفرنس دیا جی، اس کا ہمیں جس حدیث کا حوالہ دیا ہمیں ہمارے سامنے اسکرین پر ہونی چاہیے، آپ اس کا جو نمبر ہے وہ بتائیں، تو وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے اگر آپ اتفاق نہیں کرتے، لیکن کوئی لاجک تو ہونی چاہیے نا، بغیر کسی عقل مندی کے آپ کیسے کمنٹس کرتے جا رہے ہیں۔ بہرحال قسطنطینیہ پر کافروں کا قبضہ ہو کر رہے گا، کیونکہ زبان رسالت سے یہ جملہ نکلا ہوا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مبشر لقمان صاحب، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مہدی اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک دنیا کا 1/3 حصہ زندہ رہے گا، باقی 2 حصے جو ہیں وہ موت کے گھاٹ اتر جائیں گے اور اتار دیے جائیں گے۔ یعنی 1/3 حصہ بم بلاسٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، جب ایٹم چلیں گے وہ ختم ہو جائے گا۔ جو 1/3 حصہ ہے وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر مر جائے گا، جو باقی لوگ رہیں گے وہ صرف 1/3 لوگ رہ جائیں گے۔ اس کے بعد بھی بہت زیادہ لڑائیاں ہیں جس کے اندر بے شمار لوگ ہلاک ہو جائیں گے، یعنی تھوڑی دنیا رہ جائے گی۔ ایسے نہیں ہے جیسے آپ بہت زیادہ نباتات کی طرح لوگ ہیں، ایسے نہیں،
بالکل تھوڑی دنیا رہ جائے گی جب حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ آئیں گے۔ اگر آپ اس پر ویڈیو میری چاہیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ بنانے کے لیے تیار ہوں، سارا نقشہ کھینچ کر آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا کہ فلاں جنگ فلاں جنگ فلاں جنگ جو صحیح الاسناد حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اور پھر دیکھیں کہ دمدار ستارہ یہ بھی تو آنا ہے نا، شہاب ثاقب وہ بھی زمین پر گرے گا اور بہت زیادہ تباہی پھیلائے گا۔ اگر گرا ہے تو ہم کر سکتے ہیں بات کہ اگلا دور سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے، جو بڑی مضبوط دلیل ہے اور بہت بڑی نشانی ہے حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ کے آنے سے پہلے پہلے اس نے ضرور ہونا ہے۔ وہ کیا ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرات کا دریا خشک ہو جائے گا اور اس میں سونے کا پہاڑ جو ہے نا وہ ظاہر ہو جائے گا، اور سرکار نے فرمایا تم نے سونا حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی، 3 بڑے بادشاہ یا سردار ان کے لشکر ہوں گی اور تینوں لشکر آپس میں لڑیں گے سونا حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن پتہ ہے وہ جو لڑائی میں کودیں گے لشکر، اگر ان کی تعداد 1 کروڑ ہوگی نا، 1 کروڑ آدمی ہوں گے، تو 1 کروڑ میں سے کتنے بچیں گے؟ 1 لاکھ 1 لاکھ لوگ بچیں گے۔ اگر 1 لاکھ لوگ وہاں پر حصہ لیں گے لڑائی کے اندر تو 1000 بندہ بچے گا۔ کیا مطلب کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صحیح حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے، صرف 1 آدمی بچے گا، پھر دوسرے 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے، 1 بچے گا۔ ابھی تو لقمان صاحب مبشر لقمان صاحب وہ بڑا عرصہ پڑا ہوا ہے، جب یہ نشانیاں پوری ہوں گی پھر الحمدللہ ہم تیار ہیں حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظار کے لیے اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پرست پر بیعت ہونے کے لیے۔ ہمارے سینوں کے اندر محبت ہے اہل بیت اطہار کی، واللہ بہت زیادہ، بلکہ سرشار ہیں ہمارے سینے اہل بیت اطہار کی محبت میں اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ وحدہ لا شریک کی محبت میں۔ لیکن بات یہ کہ حدیث مبارکہ بتا رہی ہیں کہ ابھی وہ بہت دور زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔